عمران خان آپ کی نظر میں جیل سے کب باہر آئیں گے سر؟ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر بن جائے گا. سید بادشاہ، پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آئی بی اے سکھر میں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو یہ بتایا کہ حکومت سب کچھ کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اداروں کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہے، نوجوانوں کے مختلف انٹرنیٹ ٹولز کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہے، جس طرح ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. اور نوجوانوں سے انہوں نے کہا کہ ان کا یہ کام ہے کہ وہ جد و جہد کر کے حکومت کو کنٹرول کریں، جس طرح پیپلز پارٹی نے جد و جہد کر کے جمہوریت حاصل کی. مائی کوسچن ٹو یو از، آج کا یوتھ، آج کے نوجوان یہ جد و جہد کیسے کریں؟ کہاں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی نوجوان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ حکومت کو کنٹرول کر سکے؟ شاہ صاحب دیکھیں، یوتھ تو ظاہر ہے اس وقت پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ ایک سرٹن ایج سے نیچے ہے، اور یہ یوتھ بلج ہے، یہی پاکستان کا فیوچر ہے. تو یوتھ کے پاس تو وہ ٹولز ہیں آج جو کہ ہمارے زمانے میں جب ہم اس ایج کے تھے تو نہیں ہوتے تھے. تب تو ایک ہی راستہ ہوتا تھا کہ آپ جائیں سڑکوں پہ جا کے احتجاج کریں اور اپنے ایشوز کو اجاگر کریں. اب وہ زمانہ آ گیا ہے جب یہی جو سوشل میڈیا جس کی بات بلاول صاحب نے کی کہ اس کو سٹائپل کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ اتنی اوپن ڈسکشن ہو یا اوپننگ آف مائنڈس ہو، جس سے وہ پھر اپنی جو ایشوز ہیں اس کو اس طرح سے مینج نہ کر سکیں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں. پہلے تو اخباریں ہوتی تھی، اخبار بند بھی ہو جاتا تھا، سینسر بھی ہو جاتا تھا. پھر الیکٹرانک میڈیا میں پیمرا اس قسم کی چیزیں آئیں جنہوں نے چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھا. سوشل میڈیا ایسی چیز ہے جو کہ اتنا آسانی سے کنٹرول نہیں ہو سکتی. وہ اس کے پلیٹ فارمز پاکستان سے باہر بھی ہیں جو کہ بالکل آپ کے بس سے باہر ہیں، اور ایون ود ان دا کنٹری. تو اب اور طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ وی پی اینز کو رجسٹر کرا کے یا بند کرا کے، یا اور بھی جو لاز لائے جا رہے ہیں جس پہ بھی کافی ڈسکشن ہو رہا ہے کہ جی اس پہ وہ قدغن نہ لگائی جائے. کیونکہ قدغن صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اوپینین جو آپ نہیں چاہتے وہ سامنے آ رہا ہے، لیکن آپ کی اپنی جو کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ہے ملک کی معاشی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرنے کی جو کہ جس کا فیوچر ہے ہی جو ہے یہ سارا کا سارا ڈیجیٹل اسپیس جو آپ کے پاس اویلیبل ہے. پاکستان کے ایکسپورٹس لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ اس میں انکریز آئی، اور وتھ ٹائم یہ اور بھی بڑا ہوتا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس وہ تو ہے، ٹیلنٹ تو ہے جو استعمال کرے، لیکن ان کے ٹولز اگر ہم جو ہیں وہ تیز رکھنے کی بجائے ہم اس کو رسٹڈ کر کے اور پھر آگے کریں گے تو وہ ہینڈی کیپ ہو جائیں گے. اس کا مطلب پاکستان کی اکانومی ہینڈی کیپ ہوگی. وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اٹ از اے جوائنٹ اسٹرگل، چاہے وہ پولیٹیکل فورسز ہوں، چاہے وہ بزنس فورسز ہوں، چاہے وہ یوتھ ہو. وہ ساروں کا اگر آبجیکٹو ایک ہی ڈائریکشن میں ہے تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا نا بیفور دے اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگز. رائٹ سر، مذاکرات ہو رہے ہیں سر حکومت اور پی ٹی آئی کی کمیٹیوں کے درمیان. ایک دور ہو چکا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں کمیٹیاں با اختیار نہیں ہیں. دے بوتھ ہیو ٹو گو بیک ٹو دیئر باسز، اور اپنے باسز سے جا کے انہوں نے مشاورت کر کے فیصلہ لے کر آنا ہے. دونوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے، دونوں با اختیار نہیں ہیں، اور کسی کے پاس they don't have anything to offer on the table. اور دوسری چیز سر، ایک طرف حکومت مذاکرات کا آغاز کر رہی ہے، دوسری طرف عمر ایوب پر ابھی تک 4 موٹر سائیکلیں چوری کرنے کا کیس چل رہا ہے. وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، بیلے کرا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کس طریقے سے اٹینڈ کریں یہ میٹنگ کیونکہ ہم تو اتنے سارے کیسز میں گھرے ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ وے ٹو گو فارورڈ حکومت کی طرف سے سر؟ پہلی چیز تو یہ کہ اختیار بھی ہے یا نہیں ہے. بھی کمیٹیز بیٹھتی ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے. یہ کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پرنسپلز کے پاس واپس نہیں جائیں گے کہ فردر انسٹرکشنز لینے کے لیے. یہ تو عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ایسے سم پیپل وانٹ کہ یہ ساری چیز فیلئر ہو، نان اسٹارٹر ہو، تاکہ باتیں نہ ہوں، پھر باتیں اسی طرح سے سیٹل کرنے کی کوشش کریں جو کہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھتے آئے ہیں. نہیں، دس از اے ویری پازیٹیو ایفرٹ. دونوں سائڈس بیٹھے ہیں، دونوں سائڈ صحیح ایٹماسفیئر میں بات کر رہی ہیں. الٹیمیٹلی جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں وہ
وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی لے کے جائے گی اور ہم اپنی لیڈرشپ کے پاس. سر وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی لیڈرشپ سے مل ہی نہیں سکتے ہیں, ہمیں حکومت اتنی طاقت تو دے کہ ہم عمران خان سے مل کے کچھ فیصلہ لے سکیں, مشاورت کر سکیں. نہیں, جو ٹیم ہے اس کو بالکل یہ الاؤنس ملا, کل بھی انہوں نے بات کی اور اس پہ ظاہر ہے کہ وہ کریں گے. تو اس طرح سے نہیں ہے نا, دیر از اے لاٹ آف نیگیٹیوٹی جو کہ ایٹماسفیئر میں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ ان لوگوں کی طرف سے بھی ہے جو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو گئی کمیٹی ایک حد تک اور لمیٹڈ ہی ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی, تو شاید ہماری. سر واٹ ڈو یو مین لمیٹڈ؟ سر سوری, واٹ ڈو یو مین لمیٹڈ؟ لمیٹڈ ان دا سینس کہ واٹ از اچیویبل, واٹ از ناٹ اچیویبل. واٹ از اچیویبل سر؟ واٹ از اچیویبل؟ ناٹ ایوری تھنگ از اچیویبل. واٹ از اچیویبل رائٹ ناؤ سر؟ اس وقت کیا اچیویبل, کیا آپ کمیٹی کا حصہ ہیں سر؟ آپ کو اس وقت اچیویبل کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ چیزیں دیکھیں ایک سیکنڈ, بات یہ ہے کہ معاملات تو بڑے عرصے سے آگے جا رہے ہیں نا, ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہ آج جو ہم بیٹھے ہیں تو اس کے بیچ میں کیسز بھی بنے ہوئے ہیں, اس کے بیچ میں ٹرائلز ہوئے ہیں, اس کے بیچ میں کنوکشنز بھی ہوئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس لیول تک جب آ چکی ہے تو وہ پیورلی ایک گورنمنٹل ایگزیکٹو آرڈر کی بات تو نہیں رہی نا, نیت ہو یا نہ ہو. لیکن یہ سب چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوں گی. شاہ صاحب, سید بادشاہ, I'll rephrase my question sir. کیا عمران خان کی رہائی اچیویبل ہے؟ کیا عمر ایوب پہ موٹر سائیکلیں چوری ہونے کی FIR ختم ہونا اچیویبل ہے؟ جو دیگر اسیران ہیں ان کی رہائی اچیویبل ہے؟ Just give me one achievable sir. دیکھیں جتوئی صاحب, آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ آپ ٹیبل کے اکراس میرے بیٹھے اور میں جو ہے اس وقت آپ سے نیگوشیٹ بیٹھ کے کروں گا تو وہ تو پھر نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا, یہ تو باتیں ادھر ہوں گی ٹیبل پہ. سر یو آر آسکنگ می پریمپٹیو کوسچنز تاکہ جو بھی فیصلہ ہونا ہو وہ آج ہمارے ٹاک شو میں ہو جائے, اور جو 2 تاریخ اور اس کے بعد جو کمیٹی میٹنگز ہونی ہے اس کا کوئی بھی نتیجہ نہ نکلے. If that's your objective then sorry you will fail. ٹھیک ہے سر. شاہ صاحب یہ بتائیے, جو اس وقت پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان میٹنگز ہو رہی ہیں, پاور شیئرنگ کی بات ہو رہی ہے, کون سی ایریاز ہیں جہاں پر آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی لیکس پاور؟ نہیں, it's not a question of lacking power. It is کہ جو بھی پریمس تھا جس کے بیسس پہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ بنے گی اور پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی, اس کے کچھ جو ہے وہ پوائنٹس ہے, بلکہ میرا خیال ہے تو وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہو چکا ہے, 25 پوائنٹس ہے. اس میں سے کچھ جو تھی وہ امیڈیٹلی الیکٹرل پروسیس کا حصہ تھی کہ پریزیڈنٹ کس کا ہوگا, پرائم منسٹر کس کا ہوگا, اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کیا ہوں گے, گورنرس, ایک گورنر کے علاوہ باقی ساری تعیناتیاں بھی ہو گئی ہیں. کچھ فنڈنگ کے ایشو تھے کہ کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی, اس میں بھی کچھ اچیو ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا. اور بھی جو گورننس کے معاملے جہاں سب سے کم پیش رفت ہوئی ہے وہ پنجاب کے لیول پہ ہوئی ہے, کیونکہ دیٹ واز ون آف دا پوائنٹس جس پہ جو ڈسکشن بھی ہوا تھا. لیکن پیپلز پارٹی کی لیک آف سیٹسفیکشن جو ہے اس معاملے میں زیادہ ہے. اس سلسلے میں آج بھی ایک میٹنگ لاہور میں ہوئی ہے گورنر ہاؤس میں, اس میں اب دیکھتے ہیں, وی ہیو ناٹ گاٹ دا فیڈ بیک ایز یٹ کہ کیا ادھر پیش رفت ہوئی. لیکن معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ سارے فرنٹس پہ جو ہے وہ موومنٹ ہو, کچھ پرابلمس جو ہیں وہ سالو کیے جائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. سر سویلین کو جو ملٹری کورٹس میں سزائیں ہوئی ہیں 25 لوگوں کو PTI کے, اس کے بعد ہم نے دیکھا یورپین یونین نے تشویش کا اظہار کیا, UK کی گورنمنٹ نے, US کی گورنمنٹ نے, اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بیلسٹک میزائلز کے ہمارے جو کچھ وینڈرز تھے ان کے اوپر پابندی لگی, جس پابندی کو آج ہمارے وزیر اعظم نے رد کر دیا. PTI والے بڑے آپٹمسٹک ہیں کہ 20 جنوری اگلے سال 2025 would be a good day for them جب ٹرمپ آفس میں آئیں گے. آلریڈی ان کے آنے سے پہلے کچھ انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہو گیا ہے کہ جس سے تھنگس کین گو ان دیئر فیور. آپ سر ان تشویش کو یہ جو مختلف ممالک نے کی ہے, اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کا نظام عدل صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, اور اسی طرح سزائیں ہونی چاہیے جس طرح ہوئی ہیں؟ It's a whole mouthful of questions. Let me try and handle it one at a time. Sir.
پہلی چیز تو یہ کہ 26ویں آئینی امینڈمنٹ کی وجہ سے کوئی ملٹری ٹرائلز نہیں ہوئے. جو بھی ہوئے ہیں وہ ایگزسٹنگ لاز کے تحت ہوئی. نمبر 2, سویلینس کو کیا ٹرائل ہونا چاہیے انڈر ان ملٹری کوڈ؟ بائی اینڈ لارج آن پرنسپل نہیں ہونا چاہیے. اب سوال صرف یہ ہے کہ اگر نہیں ہونا چاہیے تو پھر ان سچویشنز میں کیا ہو, کیونکہ یہاں تو اٹ از اے ڈائریکٹ اٹیک آن ملٹری انسٹالیشنز جس کے ٹرائل کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ دیر آر پروز اینڈ کونز, دیر آر آرگیومنٹس آن بوتھ سائڈس. آئی ہوپ کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے, وہاں اس پہ کافی ڈیٹیل میں سارے ایسپیکٹس کو دیکھ کے پھر وہ ایک لائن دیں اینڈ دین دیٹ لائن شوڈ بی فالوڈ. بٹ اٹس اے ڈیلیکیٹ لائن اور اس کو ہمیں سوچ سمجھ کے اس پہ چلنا چاہیے. باقی مسائل پروگرام ظاہر ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا عمران خان یا پی ٹی آئی سے کوئی واسطہ ہے. سوال یہ ہے کہ جو چینج آف گورنمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے اس کی وجہ سے انڈین انفلوئنس ضرور یو ایس کوریڈورز آف پاور میں بڑھے گا, اور یہ میں اس کو اس طرف زیادہ لنک کروں گا. یہ خامخواہ کی ایک ایکسپیکٹیشن بنا لینے کا, اب ٹرمپ آئے گا تو عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر بن جائے گا, یہ بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن. جہاں نیشنل ایشوز کا تعلق ہے وہ سب کو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ ہے, سب کو ایک پوزیشن لینی چاہیے کہ پاکستان کو اگر ڈیمیج ہو رہا ہے تو وہ اس میں کسی کی خوشی کیوں ہوگی. پاکستان کو ڈیمیج ہو رہا ہے تو وہ عمران خان کو بھی ڈیمیج ہو رہا ہے. وہ unless you think you are not part of Pakistan and therefore have a different interest, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, اور تمام پارٹیز کو اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے. شاہ صاحب, you've been the federal finance minister, you've been the petroleum minister, آپ نے بڑے بڑے عہدوں پہ وقت گزارا ہے. سر, اس وقت جو ہماری اکانومی کی ڈائریکشن ہے, آپ بھی اتنے ہی آپٹمسٹک ہیں جتنی یہ گورنمنٹ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک آرٹیفیشل ببل کریٹ کیا گیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی, لوگوں کی زندگیاں, کوئی غربت سے نہیں نکل رہا, کوئی بچے اسکول سے باہر ہیں وہ اسکول میں نہیں جا رہے ہیں, حالات گراؤنڈ پہ وہی ہیں سر, لیکن حکومت ایک بہت روزی پکچر پیش کر رہی ہے کہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. یور اوپینین سر؟ نہیں, پہلی چیز تو یہ کہ فرسٹ آف آل اسٹاک مارکیٹ ریئلی از ناٹ اے پیرامیٹر آف ریئل اکانومی. اس میں اسپیکولیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے اور ہمارا بیس بھی چھوٹا ہے, تو 2-4 کمپنیز کے اوپر نیچے ہونے سے پوری کی پوری مارکیٹ موو کرتی ہے, تو دیٹ از ناٹ اے پیرامیٹر. لیکن یہ ضرور کہنا ہوگا, ہاں لوگوں تک ابھی تک وہ اس کے افیکٹس نہیں آئے, لیکن 2-3 انڈیکیٹرز جو ہیں نا وہ تو بتاتے ہیں, دوز آر ناٹ کوکڈ اپ نمبرز, کہ انٹرسٹ ریٹس نیچے آئے ہیں. نیچے اس لیے آئے ہیں کہ انفلیشن ریٹ نیچے گیا ہے. اب انفلیشن ریٹ نیچے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سڈنلی اتنی سستی ہو گئی ہیں, لیکن صرف اتنا ہوا ہے کہ جس ریٹ پہ وہ مہنگائی بڑھ رہی تھی وہ ریٹ بہت کم ہو گیا. سو کوئی 30-32% سے اگر وہ ارلی ٹینز میں آ گئی ہے تو آئی تھنک وہ ایک خوشائند بات ہے. اس سے جو ہے معیشت آگے بڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھے گا. لوگ پوچھ رہے ہیں سر پنجاب, تھوڑا سا اکنامک کوشچن کیا تو تھوڑا سا جواب لے دیں. جی سر. کہ دیکھیں, یہ اگر انٹرسٹ ریٹس نیچے آتے ہیں اور انویسٹر کانفیڈنس کچھ بڑھتا ہے, کچھ ہماری ابھی بھی انرجی سچویشن کافی خراب ہے, تو لیکن وہ اگر سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے تو پھر انویسٹمنٹ بھی ہوگی, پہلے ڈومیسٹک اس کے بعد باہر والی, اور پھر اس سلسلے سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی اور لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ پاورٹی سے نکلنے کا بھی راستہ ملے گا. So I'm not saying کہ all is rosy, لیکن I'm also saying کہ not all is bleak either. So let us go along with the way things are. سر, ایک عام آدمی پوچھتا ہے آپ سے سر, وہ یہ کہتا ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ نے اپنے پارلیمنٹیرینز اور اپنے پارلیمنٹ سے جڑے ہوئے جو جتنے بھی عہدے تھے ان کی سیلریز میں 850% اضافہ کیا ہے.
غریب آدمی کے لیے گیس کے بلوں میں سر پچھلے 4 مہینوں میں 850%، 850% اضافہ ہوا ہے. اگر ہم اپنے پاور کرائسس کو صحیح کرنا چاہیں تو سر ایران سستا تیل دے رہا ہے، سستی گیس دے رہا ہے، سستی بجلی دے رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں سوری ہم اسمگل کریں گے، آپ سے خریدیں گے نہیں. نیت نظر آ رہی ہے شاہ صاحب آپ کو حکمرانوں کی؟ دیکھیں 3 بالکل مختلف چیزوں کو آپ نے مکس کیا ہے. That's your prerogative. پہلی چیز کہ ایران سے گیس کی اسٹارٹ ہوئی. جن چیزوں پہ سینکشنز ہیں اس پہ آپ اگر سینکشنز کو بسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو آپ کے لیے ہو جائیں گی. سو اٹس بیسٹ دیٹ وی گو. ہم نے کسی زمانے میں یہ کرنا تھا، نہیں کر سکے، تو ناؤ وی ہیو ٹو بی پیشنٹ آن دیٹ. جو کہ سستا تیل کی بات ہے وہ بھی وہ اس طرح سے نہیں ہے. انفارچونیٹلی بات ساری ہے کہ وہ سستا اس لیے کہ وہ ٹیکس نہیں پے کر رہے کیونکہ اسمگل ہو کے آ رہا ہے. وہی ایران کا تیل جب امپورٹ اگر ہو جائے تو اس پہ ٹیکسز لگیں گے تو وہ اسی قیمت کا ہوگا جو کہ باقی کسی طریقے سے جو تیل آ رہا ہے. سو دیٹ از اے مس نومر کہ ایران سے سستا تیل آ رہا ہے اور باقی جگہوں سے. تیل جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بینچ مارک ہوتا ہے، وہاں پہ ساری چیزیں صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سی ریفائنریز کون سے قسم کے تیل کو یہاں پروسیس کر سکتی ہیں یا کس پروڈکٹ کو آپ چلا سکتی ہیں. سو دیٹ از آلسو مس نومر. باقی جہاں تک پنجاب کے جو اسمبلی کے ممبرس کی سیلریز کا تعلق ہے، آئی ڈونٹ نو، آئی بلیو انہوں نے کوئی 500 کے قریب سیلری کر دی ہے فرام 500,000 as opposed to 150 یا کچھ ایسا ہے. سو آئی ڈونٹ نو، دے ہیو ٹو ایکسپلین کہ وہ کیا کریں گے. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کیونکہ حالانکہ قانون بھی بنا ہوا ہے کہ جب باقی سیلریز انکریز ہوں گی تو ممبرس کی بھی سیلریز اسی پروپورشن سے انکریز ہوں گی، جو کہ نہیں ہوئی ہے اوور سو مینی ایئرس بیکاز آف کوسچنس لائک یورس. تو اس وجہ سے دیر میں بھی جسٹیفیکیشن. آئی ہیو ٹو سی کہ کیا. آخری سوال، عمران خان آپ کی نظر میں جیل سے کب باہر آئیں گے سر؟ مجھے کوئی علم نہیں. تھینک یو سید نوید قمر شاہ صاحب، جزاک اللہ خیر فار یور پریشس